أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کا اختتام ہو گیا تھا. آج سے ہم نے سورہ مائدہ کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس سورت کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان بنائے. اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو تم پورا کرو. اوفا یوفی ایفا ان کا معنی معلوم ہے کہ تم پورا کرو. امر کا صیغہ ہے. اوفو کا معنی کیا ہے؟ پورا کرو. بالعقود 2 الفاظ ہے بی اور العقود دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. بالعقود عقود عقد کی جمع ہے. معاہدے کو کہتے ہیں. قول اور قرار کو کہتے ہیں. مضبوط معاملات کو کہتے ہیں. یعنی تم اپنے معاہدے کو پورا کرو. معاہدوں کو احلت احل یحل مجہول کا صیغہ ہے. حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے بہیمۃ الانعام بہیمہ ویسے بے زبان جانور کو کہتے ہیں جن کی آواز میں ابہام ہو، لیکن عرف عام میں چرنے والے چوپائے کو بہیمہ کہتے ہیں. مویشی ٹھیک ہے، چرنے والے. الانعام
انعام نعم کی جمع ہے، الانعام نعم کی جمع ہے، مویشی، پالتو جانور، فالتو جانور۔ ٹھیک ہے، الا مگر یا سوائے، ما جو، یتلا مجہول کا صیغہ ہے، پڑھے جائیں، تلاوت کیے جائیں۔ تم پر، غیر محلی، غیر نہ، محلی یعنی محلی سے جائز کرنے والے۔ اللہ، نہ جائز کرنے والے، الصیدی شکار کو، وانتم اور، انتم تم، حرم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم حکم دیتا ہے، ما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ، ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہوں یا ان کے مشابہ ہوں۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہارے سامنے تلاوت کیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ محلی حلال سمجھنا، جائز سمجھنا، شکار کو جائز نہ سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا کا معنی ویسے ہوتا ہے حلال سمجھنا، مطلب بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ، شعائر نشانیوں کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ شعائر اشر میں شعیرہ کی جمع ہے، یعنی وہ خاص نشانی جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، جیسے مسجد کے مینارے ہوتے ہیں اس سے مسجد کو پہچانا جاتا ہے تو اس کو شعائر کہتے ہیں۔ تو پہلا حکم دیا گیا کہ تم بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ محترم مہینوں کی، اور نہ محترم مہینوں کی، الشہر مہینے کو، الحرام محترم، ولا الہدیہ، اور نہ حرم کی قربانی کی۔ ہدی اصل میں جو حاجی اپنے ساتھ حج کرنے جاتے، قربانی کا جانور پرانے زمانے میں لے جایا جاتا تھا تو اسے ہدی بولتے تھے۔ ولا القلائد، قلائد، اور نہ قربانی کی، قربانی کے اونٹوں کی۔ یہ ہدی حرم میں قربانی کا چھوٹا جانور ہوتا ہے، جیسے بیڑ بکری،
اور قلائد قلادہ کی جمع ہے وہ چیز جو گردن میں لٹکائی جائے، رسا اور پٹا مراد ہوتا ہے، اور اس سے اونٹ مراد ہوتا ہے۔ وَلَآمِّينَ، اور نہ قصد کرنے والوں کی، وَلَآمِّينَ، اور نہ قصد کرنے والوں کی۔ آمین اصل میں اسم فاعل ہے جمع مذکر، اما یا سے قصد کرنا، رخ کرنا، البیت الحرام، بیت حرام کی۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضل من ربہم، اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضامندی، وَإِذَا، اور جب، حللتم، تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، تو تم شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اللہ اکبر کبیر، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز جرم نہ کروائے، کم، تم سے، شنآن قوم، شنآن عداوت اور دشمنی کو کہتے ہیں، قوم، کسی قوم کی، یعنی کسی قوم کی دشمنی، عداوت تم سے کوئی جرم نہ کروائے، ان صدوکم، کہ تمہیں روکا تھا، مسجد حرام سے، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ زیادتی کرو، تم، وتعاونوا، اور تم تعاون کرو، علی البر، نیکی کا، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم تعاون نہ کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور ظلم پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بھی حرمتی کرو، ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائے، ولا القلائد، اور نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بیت الحرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں۔ فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اس بات پہ آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا، کہ تم ان پہ زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب،
بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پہ واتقوا اللہ کے الفاظ جو ہے وہ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا یہ ترجمہ سب کو سمجھ آ گیا؟ یہ واتقوا اللہ یہ الفاظ رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والے ہیں. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. مفسرین نے جو ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان بنائے. تو اب سب کو معلوم ہے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے اور 120 آیات 16 رکوع پہ تقریباً مشتمل ہے. تو سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی طرح یہ بھی مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا اکثر حصہ مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوا ہے. لیکن تیسری آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. مائدہ کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہے. اس کو سورۃ العقود بھی کہا گیا کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں عقود کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے معاہدہ، عہد اور پیمان، جس کی پابندی کا حکم دیا گیا. اسی طرح عذاب الہی سے بچانے والی صورت بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن معروف نام جو اس کا ہے وہ ہے مائدہ، اور دو وجوہات ہے مائدہ نام رکھنے کی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے 15ویں رکوع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما. تو مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں جس کے پر کھانا چنا ہوا ہو. اگر صرف دسترخوان ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہو تو عربی زبان میں اسے خیوان کہتے ہیں، خا واو الف نون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کبھی چھوٹے یا بڑے میز پہ نہیں کھایا. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ کھانا تناول فرماتے تھے، تو بتایا کہ آپ چٹائی، کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پہ کھانا رکھ کے تناول فرماتے تھے. بہرحال سورہ مائدہ کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق حلت و حرمت کے احکام ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کا انحصار کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے. اس کا اثر انسان کی طہارت اور انسان کی عدالت، انسان کی سماحت اور اخبات پر پڑتا ہے. اگر کھانا حلال ہو
تو انسان میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکل حلال کا پابند کیا ہے، اور جو چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر ہے انہیں حرام قرار دے کر ان کے استعمال سے منع فرما دیا۔ چونکہ اس صورت میں حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو یہ اس صورت کی دوسری وجہ تسمیہ ہوئی۔ اور یہ اصولی بات ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر بنیادی عقائد کی اصلاح کا پروگرام نازل فرمایا، ان میں اخلاق اور عقائد کی درستگی کے اصول بیان کیے۔ تو مدینہ منورہ پہنچ کے مسلمان ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ مدنی صورتوں میں بنیادی عقائد کے علاوہ معاشرے میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی عہد و پیمان کے مسائل، منافقین کی بری خصلتیں، مسئلہ قسم، شہادت اور شہادت علی الشہادت وغیرہ کے قوانین بیان کیے گئے۔ بنیادی عقیدے توحید کا ذکر بھی آیا، شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی، قیامت اور محاسبے کا بھی ذکر ہوا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان ہے۔ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل، طہارت، تیمم اور غسل وغیرہ کی مسائل جو ہے وہ بھی بیان کیے گئے، اور اسی طرح کھانے پینے کی حلت اور حرمت کا قانون بھی بتایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو کا موضوع یہودی تھے، ان کی خرابیاں بیان فرما کر ان کی اصلاح کا پروگرام دیا گیا تھا۔ چنانچہ یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کے کئی رکوع تک یہودیوں کا تذکرہ ہوا، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو نصارہ کی طرف تھی، اس میں عیسائیوں کے باطل عقائد کو بیان کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کا ذکر فرمایا، اور نصارہ کو حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور پھر وفد نجران کی آمد اور ان کے ساتھ مباہلے کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے ضروری احکام بھی نازل فرمائے گئے۔ اور پھر اگلی صورت جو ہے سورہ نساء کا بنیادی موضوع جو ہے کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ نساء اور مائدہ میں تو عرب کے باشندوں کی اصلاح پیش نظر ہے، تاہم دوسرے مذاہب کے ساتھ بحث و مباحثے کا تذکرہ بھی ہے۔ اہل کتاب اور منافقین کا تذکرہ حسب سابق اس میں بھی موجود ہے، کفر اور شرک کی مذمت بھی اس میں بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت سے دیگر احکامات نازل ہوئے۔ اور پھر اس سے اگلی صورت سورہ انعام میں عرب سے باہر رہنے والے مجوس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے نور اور ظلمت، نیکی اور بدی کے دو خداؤں اہرمن اور یزدان کا بھی رد فرمایا۔ سورہ نساء کا ایک خصوصی موضوع جو ہے محرمات نکاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح تمہارے لیے جائز ہے، بشرطے کہ ان کا مہر اور دیگر حقوق ادا کرو۔ تو نکاح انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور نسل انسانی کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے علاوہ شہوت رانی کے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے۔ البتہ لونڈیوں سے استمتاع جائز ہے، لیکن چونکہ آج کی دنیا میں یہ ذریعہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو گزشتہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور محرمات نکاح کا قانون بتا کے
نوع انسانی کی بقا کا سامان مہیا کیا۔ اب اس صورت میں انسانی خوراک کے متعلق حلت اور حرمت کا اصول بتا کے شخصی بقا کا انتظام فرما رہی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں خصوصی ربط پایا جاتا ہے کہ جس طرح انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، اسی طرح نکاح بھی اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ تو پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کا ذکر کیا، اور اب اس صورت میں کھانے پینے کے محرمات کو خصوصی طور پہ بیان فرما رہی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسانی جسم میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہے، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ تو سابقہ صورت میں شرمگاہ کی حفاظت کا قانون بتایا، اب اس صورت میں منہ یعنی کھانے پینے کی حفاظت کا قانون بتا رہی ہے۔ تو گویا حفاظت فرج اور حفاظت بطن کے اصول اور قوانین ان دونوں صورتوں میں بتائے گئے ہیں۔ تو اس صورت کا ربط اگلی صورت کے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ اس صورت کے نام سے ظاہر ہے، وہاں بھی مویشیوں اور ان کی حلت و حرمت کا ذکر ہے۔ حرام جانوروں کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنے سے اس کا منفی اثر انسان کی روحانیت پہ پڑتا ہے، تو شریعت نے ہر ایسی غذا پہ پابندی لگا دی جو جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ یا روحانی طور پہ مضر ہو۔ تو اس طرح گویا اس صورت کا ربط اگلی صورت کے ساتھ بھی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ اس صورت کی ایک آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت کی تکمیل کئی سالوں میں ہوئی، کچھ حصہ اس کا صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا، لیکن بعض مفسرین پوری صورت کے بیک وقت نزول کی بھی قائل ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وحی الہی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑی بوجھل ہوتی ہے۔ سورہ مزمل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ بوجھل بات ڈال رہی ہیں۔ بخاری شریف کی روایات میں آتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی وحی نازل ہوتی تھی، اس کی حرارت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ عام طور پہ نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہونے پر صحابہ آپ پہ چادر تان دیتے تھے، جیسا کہ جعیرانہ کے مقام پہ ہوا۔ تو یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے بتائی الیوم اکملت لکم، یہ اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طاقتور اونٹنی اسباب پہ سوار تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ٹھانگیں اور گردن ٹوٹ پڑتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی کی قوت برداشت جواب دے گئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر آئے۔ تو سورت کی ابتدا جو ہے ایفا عہد سے ہوتی ہے، اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ہی اس صورت میں فرمایا اے لوگو عہد پیمان کرو۔ تو دونوں آیات آپس میں مربوط ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان کرتا ہے ان کی تفصیلات آ رہی ہے۔ تو شیروں میں ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی تکمیل کے معاملے میں اپنے معاہدے کو لازماً پورا کرو۔ تو یہ اہل ایمان سے خطاب خاص ہے، کیونکہ احکام الہی کی تعمیل کے وہ اولین مکلف ہیں۔ عقود عقد کی جمع ہے،
जिसका माना आहद व पैमान किया गया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आहद व पैमान में हर किस्म के आहद शामिल है। आहद व पैमान चाहे अल्लाह ताला के साथ हो या उसके नबी के साथ, इबादत का आहद हो या मखलूक के साथ मामलात का, अपनी जमात के साथ कोई मुआहिदा हो या किसी बैरूनी जमात के साथ, आहद अपनी मुल्की रियाया के साथ हो या गैर ममालिक के साथ, ईमान का तकाजा ये है कि इसे हर सूरत में पूरा किया जाए। तो औफु बिल उक़ूद का यही मतलब है। इज्तिमाई ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मामलात में अक्सर आहद व पैमान होते रहते हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है। आहद पूरा न करने वालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुनाफिक करार दिया है। इज़ा आहद गदरा, मुनाफिकीन की एक खसलत ये बताई कि मुआहदा करके उसकी वफा नहीं करते, बल्कि वो गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात समझाई है कि इंसान के लिए तरक्की का जीना कानून की पाबंदी है। इसी के जरिए इंसान आला मकाम हासिल करता है। तो कानून के खिलाफ करना गोया शैतान की पैरवी करना है। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, कि शैतान के नक्श कदम पे ना चलो, क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारी हलाकत, नाकामी और शिकस्त पे खुश होता है। लिहाजा तुम शैतान के इत्तिबा के बजाय अहकाम इलाही की तामील करो। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाया करते थे कि कानून की पाबंदी के लिए इज्तिमाइयत का होना जरूरी है, क्योंकि फर्द वाहिद किसी पाबंदी का मुकल्लफ नहीं होता। कवानीन उसी वक्त वजूद में आते हैं जब इज्तिमाइयत पैदा हो जाए और फिर उस इज्तिमाइयत की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का हल मतलूब हो। चुनांचे कानून का इब्तिदाई दर्जा निकाह है। एक मर्द और एक औरत जब इकट्ठे जिंदगी गुजारने का मुआहिदा करते हैं यानी निकाह करते हैं, तो फिर इस आहद की तकमील के लिए उन्हें कानून की जरूरत पड़ती है। इसकी पाबंदी को बड़ी अहमियत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मुसलमानों का फर्ज है कि वो आपस में जो भी आहद व पैमान करें उसे बाहर सूरत पूरा करें, क्योंकि इसके बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए इस कानून को सबसे पहले बयान किया गया, बाकी जुज़ियात आगे आ रही है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वअफ़ू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, कि अपने आहद को पूरा करो क्योंकि इससे मुतालिक लाजिमन पूछा जाएगा। ईफ़ाए आहद की इब्तिदाई तलकीन के बाद वो अहकाम नाजिल फरमाए गए हैं जिन पे अमल दरामद ईफ़ाए आहद का हिस्सा है। यानी जब कोई शख्स अल्लाह ताला के साथ ईमान का आहद करता है तो उसके लिए इस आहद को पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। तो हलाल और हराम का इम्तियाज भी अहद व पैमान का एक हिस्सा है। चुनांचे बाज़ जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के अहकाम नाजिल फरमा के उनकी पाबंदी का हुक्म दिया जा रहा है। इरशाद फरमाया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं चरने वाले जानवर, चौपाए, मवेशी। बहीमा जो है चरने वाले जानवर को कहते हैं जो घास या पत्ते वगैरह खाते हैं, और अनाम वो जानवर होते हैं जो आमतौर पे पाले जाते हैं, और ये 4 किस्म के जानवर है, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी। तो फरमाया कि इनको बाद शराइत के साथ ज़िबा करो, इनका गोश्त तुम्हारे लिए हलाल होगा। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल करार दी है उसे खाओ, पियो
اور جو حرام کی ہے اس سے اجتناب کرو، یہی ایفاء عہد ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے۔ تو انسانوں کے مقابلے میں مویشیوں کی عقل بالکل معمولی ہوتی ہے، اور پھر ان کا تکلم بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اسی لیے انہیں مویشی یا جانور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان جانوروں میں عقل بالکل نہیں ہوتی، لیکن بعض مفکرین کا خیال ہے کہ ہر ذی روح میں اپنے اپنے درجے کے مطابق عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ تو ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں جو مذکورہ جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرن، شترمرغ وغیرہ وہ بھی چارپائے ہیں اور گھاس چرتے ہیں، ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے، تو یہ بھی حلال جانور ہے۔ بعض جانور مویشیوں کی طرح چار پائے ہیں لیکن ان میں کسی نہ کسی طرح خرابی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو گدھا جو ہے وہ بھی انہی جانوروں میں داخل ہے۔ اگرچہ گھاس چرتا ہے، چار پاؤں بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا گوشت حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یقیناً اس میں کوئی ایسی قباحت ہے جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے مضر ہے۔ البتہ اس زمانے میں لوگ جنگلی گدھوں کا گوشت کھا لیتے تھے۔ اس کے برعکس گھوڑا پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے، لیکن گدھا اور خچر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا وہاں ان کی خدمات کو بھی سراہا ہے، جیسے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، گدھے، خچر کو بھی پیدا کیا ہے جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ اب درندے جو ہے وہ بھی چار پاؤں رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان میں درندگی کی صفت پائی جاتی ہے ان کے گوشت حرام قرار دیے گئے، کیونکہ روحانیت میں فساد آئے گا، جسم میں خرابی پیدا ہوگی۔ خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا گیا، کیونکہ بےغیرتی جیسی قبیح خصلت پیدا ہوتی ہے، تو اسے قطعی طور پہ حرام قرار دیا گیا۔ کیونکہ غذا کا اثر انسان کے جسم اور ساخت پہ براہ راست ہوتا ہے، اس لیے حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا، اور حلال جانوروں کے گوشت، دودھ، کال اور اون تک استعمال کرنے کی اجازت دی۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے بھی کھانے کے قابل نہیں، کیونکہ ان میں ایک قسم کی نجاست پائی جاتی ہے، تو انہیں کھانے والوں کے دماغ میں نجاست پیدا ہوتی ہے۔ بعض ایسے جانور اور ایسے پرندے ہیں جو نوچ کے شکار کرتے ہیں، بعض پنجہ مار کے شکار کرتے ہیں، جیسے چیل، گدھ وغیرہ، یہ سب حرام ہے۔ مردار کھانے والے پرندے ہیں تو یہ قطعی حرام ہے، ان کے کھانے سے انسانی جسم اور روح میں خرابی آتی ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے چھپائے حلال کیے گئے الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اور اس سے آگے، تو وہاں مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام اشیاء کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی مویشی تم پہ حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ احرام کی حالت میں تم خشکی کے شکار حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر ہر قسم کا خشکی کا حلال شکار جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور یہ وقتی حرمت ہوتی ہے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ جیسے ہی احرام سے باہر آ جائے گا تو اس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے، یعنی احرام کی حالت میں انسان نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ جانور ذبح کر سکتا ہے، اور نہ کسی اور کو اشارہ کر سکتا ہے کہ وہ فلانا جانور ہے اسے شکار کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی ہے۔
تو انسان کا کام صرف تعمیل حکم ہے. اس قسم کے احکامات میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہاں پہ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت علت کی تلاش میں رہے، بلکہ اسے ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اگرچہ بہت سے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ حلت و حرمت کی علت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت اور علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی میں انسان کی ترقی اور فلاح کا راز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.